محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں عمران عامر، پرنسپل کالج ایڈ سیکنڈری اسکول اکوڑ خٹک آپ سے مخاطب ہوں۔ بسلسلہ نوجوانان اکوڑ خٹک رہنمائی، آج مجھے جس موضوع پہ بات کرنے کو کہا گیا ہے وہ ہے خود اعتمادی۔ خود اعتمادی مطلب خود پہ بھروسہ رکھنا، خود پہ یقین رکھنا کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان ثابت قدمی کے ساتھ اپنی بقا کی جنگ لڑے اور کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ محترم سامعین، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ خود اعتمادی 4 چیزوں سے بنتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے علم و فن ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ فنون میں ماہر ہیں تو آپ ایک خود اعتماد شخص ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، انسان کا سچا ہونا خود اعتمادی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ایک سچے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سچ کو جھوٹ کبھی مات نہیں دے سکتا۔ جھوٹا آدمی ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، گھبراتا ہے، لیکن سچا آدمی بہادری سے مقابلہ کرتا ہے۔ تیسرا، انسان کا اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے اوپر بھروسہ رکھنا کہ وہ ہر مشکل راستے میں ڈرنے والا نہیں۔ جو آپ کو برا بھلا کہے آپ اس کا ہنس کے جواب دیں کہ جو وہ مخالف آپ کو جو کہہ رہا ہے تو وہ آپ ہیں ہی نہیں۔ چوتھا، جو سب سے اہم ہے، اللہ پہ یقین رکھنا کہ اللہ کی ذات پاک اتنی بڑی اور عظیم ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی میرے ساتھ ہیں تو کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور دنیا کے بیشتر واقعات نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنے والے کبھی بھی ناکام نہیں ثابت ہوئے۔ محترم سامعین، آپ بس ایک جملے کو بار بار دہرائیں کہ یس آئی کین ڈو، میں کر سکتا ہوں۔ دنیا آپ کو کہے گی کہ نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں اور سینہ تان کر ان کو کہیں کہ یس آئی کین ڈو۔ آپ میں لوگ ڈر پیدا کریں گے، گر جاؤ گے، نقصان کر بیٹھو گے روپے پیسے کا، اپنی صحت کا، لیکن آپ نے ان کو یہ جواب دینا ہے کہ نو، جتنے بھی مشکل وقت ہیں، جتنے بھی مشکل حالات ہیں، اس میں آئی کین ڈو، میں سروائیو کروں گا اور مجھے سروائیو کرنا ہوگا۔ اس دنیا میں آپ کا پیدا ہونا ہر ایک نوجوان کا، چاہے وہ جس قبیلے سے بھی تعلق رکھتا ہو، کوئی معجزہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ آپ سے وہ سارے اچھے کام کروائے جو کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ محترم سامعین، آپ کا اس دنیا میں آنا کسی خاص مقصد کی تکمیل ہے۔ میں جملہ دوبارہ دہراؤں گا کہ آپ کا اس دنیا میں آنا کسی خاص مقصد کی تکمیل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل کا نوجوان بے چینی کا شکار ہے۔ خود آرام سے بیٹھ کر سارا دن ٹک ٹاک اور فیس بک یوز کر کے ہم اپنی ناکامی کا سارا ملبہ وطن عزیز پہ ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا، حالانکہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اسے آج تک کچھ نہ دے گیا، اگر نہ کچھ دیا ہے اور نہ کچھ دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ہم سے پہلے جتنی بھی کامیاب اقوام گزری ہیں، انہوں نے خود پہ اعتماد کر کے ہی دنیا کو زیر کیا، لیکن زمانے نے ایسی اقوام بھی دیکھی کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں زیادہ تو نہیں، لیکن معتصم باللہ جو ایک طاقتور قوم کے بادشاہ تھے، اپنی سست روی، کاہلی اور کام چوری اور دین سے دوری پر ہلاکو خان نے ان کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا۔ جب ان محترم بادشاہ سلامت کو آگاہ کیا گیا کہ ایک وحشی اور درندہ صفت فوج ان کے تعاقب میں ہے، تو وہی کہہ کے بات کو ٹال دیتے تھے کہ چلو جب حملہ ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ اور جب حملہ ہوا تو ایسی تباہی مچی کہ دنیا نے نظارہ کیا۔ اتنی خونریزی ہوئی کہ نہروں میں پانی کی جگہ کئی دن تک خون بہتا رہا۔ محترم سامعین، اگر دیکھا جائے تو آج کل کے نوجوان کو اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اپنے گریمان میں جھانک کے تو دیکھیں، آپ اس ہستی کی امت ہیں جو وجہ کائنات ہیں۔ آپ ہمت تو کریں، اٹھیں، دیکھیں تو صحیح، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، پڑھے لکھے ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں وہ بہت سی اقوام جو کامیاب اقوام ہیں وہ نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے آپ کو ابھی تک پہچانا ہی نہیں۔ کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی اگر آپ میں ہمت ہو۔ جیسے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آپ ایمان ابراہیمی تو پیدا کریں، دیکھیں کہ آگ کیسے گلستان بنتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم سب اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ صبح کی نماز نہ پڑھ کر ہم سب صبح سویرے اپنی کامیابی کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم کس کامیابی کو ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ فرقے مت بناؤ، آپس میں مت لڑو، ایک مٹھی بن جاؤ، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ صبح سویرے اگر دیکھا جائے تو مائیں بچوں کو اٹھاتی ہیں اسکول کے لیے، کالجز کے لیے، لیکن افسوس کہ وہ ان کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتی ہیں۔ سب سے پہلے بڑھ کے جو ہے تو آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی غیبت میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، کہیں پہ کچھ کسی کی چوری پکڑ لی، کسی کی تھوڑی سی اگر غلطی کوئی پکڑ لی وہ واویلا مچاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، غیبت اور ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا، عورتوں جیسی عادات ہم نے اپنائی ہوئی ہیں آج کل۔ محترم سامعین، میں یہاں محمد بن قاسم کا ذکر ضرور کروں گا، جنہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں راجہ داہر جیسے بڑے بڑے ہاتھیوں والے بادشاہ کو شکست دی۔ کیا ہم اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ 17 سال کی عمر میں انہوں نے حملہ کیا اور شہر کے شہر در فتح کرتے چلے گئے۔ چلیں آئیں امیجن کرتے ہیں کہ آپ کی عمر 17 سال ہے اور آپ کو کہا جائے کہ صبح سویرے آپ نے اٹھ کر کسی دور دراز افریقہ کے علاقے میں کو فتح کرنا ہے، تو سوچیں کیا آپ یہ کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ امی کے پلو سے چمٹ کر آپ یہی کہیں گے کہ پب جی گیم تو کھیل سکتا ہوں، افریقہ نہیں جا سکتا، دور جگہ ہے، باہر بارش بھی ہو رہی ہے، بہت ٹھنڈ بھی ہے، گھر میں ہی بیٹھ کر لان تان کر سکتا ہوں، ان کو برا بلا بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن وہاں پہ جانا اور وہاں پہ لڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ تو اٹھا کے پڑھیں، شہاب الدین غوری جیسے بادشاہ کی تاریخ پڑھیں، قطب الدین ایبک کو پڑھیں، اور سب سے بڑھ کر محمود غزنوی کی تاریخ کو پڑھیں، جنہوں نے کفار کو تیس و نیست کر دیا تھا۔ تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اٹھیں؟ ہم تو پب جی اور سارا دن پب جی اور ٹک ٹاک سے فارغ نہیں ہوتے، تو کیا محمود غزنوی جیسا جذبہ کس میں آئے گا؟ کہتے ہیں کہ نکلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ محترم سامعین، من و سلوہ اترنے والا نہیں ہے، ہمت اور حوصلے اور مسلسل لگن سے ہی اپنے اور اپنے ملک کی تقدیر ہم بدل سکتے ہیں۔ آج کل کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ بہت بہتر ہو کہ صبح اٹھوں اور تکیے کے نیچے نوٹوں کی گڈی پڑی ہو، لیکن افسوس، بہت افسوس کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اپنی اقدار کو، اپنی روایات کو، اپنی ثقافت کو کبھی نہ بھولیں۔ انگریز کی پیروی کر کے ہم اسلامی اقدار کو چھوڑ کر کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔